بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کیسٹ پر اپنی پسند کی دھنیں سنتی ہوں یا پھر پرانی غزلیں، تمہیں پتہ ہے کہ یہ میرے پرانے شوق ہیں۔ کیسٹ پلیئر موجود ہو تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیسٹ پلیئر اس کے سرانے موجود تھا، وہ اس میں الجھ گئی۔ میں غزالہ کو لے کر باہر نکل گیا۔ تاروں بھرے آسمان کے نیچے ملیر چھاونی کا وہ پرسکون علاقہ اس وقت خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ بجری سے ڈھکے ہوئے میدان میں بیرکوں سے آنے والی بس اتنی روشنی تھی کہ قرب و جوار میں دیکھا جا سکتا تھا۔ میدان سے آگے پختہ سڑک تھی، اس پر قطار سے اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھی۔ ادھر سے کبھی کبھار اکا دکا گاڑیاں گزر جاتی تھی، ورنہ وہاں موٹر سائیکلوں پر سوار یا پیدل چلنے والے فوجیوں کا راج تھا۔ اس علاقے میں مشینی ٹرانسپورٹ کی بھرمار نہ ہونے کی وجہ سے فضا میں آلودگی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے میدان سے سڑک تک آ گئے۔ مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگانے والے شہبازوں کے لیے میرا زخمی بازو ذرا بھی اہم نہیں تھا۔ ہم کسی کی چبھتی ہوئی تنزیہ یا سوالیہ نگاہوں کا نشانہ بنے بغیر اگلے چوراہے پر ایک سٹور تک گئے۔ وہاں چھاونی میں رہنے والے اکا دکا افسران اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھے۔ سٹور ضروریات زندگی سے لدا ہوا تھا، اشیاء تر و تازہ اور نرخ معقول تھے۔ ہم یک بستہ کولڈ ڈرنک لے کر سٹور سے ملحق لان پر جا بیٹھے۔ غزالہ مجھے اپنے پشاور کے مختصر سے قیام کے دوران میں ہونے والے معاشرتی تجربات کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ویرا کمرے میں محبوس جاموں صبح کی تنہا منائی تھی اور ہم اس کے مشورے پر کھلی فضا سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بوتلیں ختم کر کے بھی ہم دیر تک وہاں بیٹھے اور باتیں کرتے رہے۔ اس روز مجھے غزالہ بدلی اور زیادہ پرکشش محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بے اندازہ خوشی تھی کہ میں نے محض اس کی جنبش ابرو پر ویرا کی دعوت رد کر دی تھی۔ واپسی پر میں اول خان کے دفتر کی طرف نکل گیا۔ چابی رات کے گارڈ کے پاس موجود تھی۔ اس نے فلیگ پوسٹ پر روشن بلب کے نیچے ہمیں پہچان کر فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ اول خان اسٹیشن 4 کا کمانڈر تھا۔ اسے ہر طرح کے وسائل میسر تھے، لیکن اس کے دفتر میں مجھے ہمیشہ سادگی نظر آئی تھی۔ بنیادی ضرورت کی ہر دفتری سہولت موجود ہونے کے باوجود وہاں تعیش کا سایہ تک نہیں تھا۔ اپنے کردار اور عمل کی اسی مضبوطی کے بل پر وہ اپنے جوانوں سے تپتی ہوئی دھوپ اور کڑکتے ہوئے جاڑے میں بھی گھنٹوں کام لے سکتا تھا۔ کراچی میں آپ 4 دوست ہوا کرتے تھے نا؟ اول خان کے دفتر کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر غزالہ نے سوال کیا۔ انہی میں جہانگیر بھی ہوا کرتا تھا۔ ہاں، میرا ذہن یک برسوں پرانے ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ عجیب دن تھے وہ بھی۔ میں، جہانگیر، طارق اور نادر خان۔ طارق ایسی بے بسی اور قسم پرسی کے عالم میں مارا گیا تھا کہ ہم میں سے کسی کو اس کے جنازے کو کندھا دینے کی بھی اجازت نہیں ملی تھی۔ پھر نادر خان بھی یوں ہی ہم سے بچھڑ گیا۔ کراچی میں شیعہ کے کاروبار کی بنیاد رکھنے والوں میں سے میرے ساتھ صرف جہانگیر باقی رہ گیا۔ اسی لیے آپ دونوں ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ غزالہ دھیرے سے ہنسی۔ مجھے اس کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہ ابتدا ہی سے ذرا گامڑ واقعہ ہوا ہے۔ یہ کہہ کر میں فون پر جہانگیر کے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ فون سلمہ نے ریسیو کیا تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ جہانگیر کہیں بیٹھا عالم سرور میں جھوم رہا ہوگا۔ بڑا بھائی کیا کر رہا ہے؟ میں نے غزالہ کو آنکھ مار کر ماؤتھ پیس میں سوال کیا۔ آخر تمہیں ہمارا خیال آ گیا، سلمہ میری آواز پہچان کر اپنائیت سے بولی۔ کسی سے کچھ کہے سنے بغیر اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ابھی بھی غائب ہی ہوں، لاہور سے فون کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ تم آس پاس یا شہر میں ہوتے ہو تو میرے دل کو عجیب سی ڈارس رہتی ہے۔ ہم پر کوئی برا وقت نہیں آئے گا۔ تمہارے غائب ہوتے ہی میں اندر سے خالی ہو جاتی ہوں۔ میں جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ تمہارا افلاطون اس وقت مجھ سے بات کر سکے گا؟ اپنا پیٹرول پیے بغیر وہ مشکل سے ہی بولتے ہیں اور اوٹ پٹانگ بولتے ہیں۔ اس وقت بھی دوسرا پیک بناتے ہوئے تمہیں یاد کر رہے تھے۔ ہولڈ کرو، میں انہیں بلاتی ہوں۔ یار ڈینی دی گریٹ، میں تو سوچ رہا تھا کہ کہیں تم عالم بالا کی طرف ہی کوچ نہ کر گئے ہو۔ ابھی میری نسب بدتر نے بتایا کہ تم صرف لاہور تک پہنچے۔ اے دور ہٹو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں ابھی تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ مجھ سے بات کرتے کرتے وہ سلمہ کی کسی حرکت پر شاید اس سے الجھ پڑا تھا اور ریسیور پر ہتھیلی رکھے بغیر سارے مکالمات براہ راست نشر کر رہا تھا۔ کس کا منہ توڑ رہے ہو؟ کیا اول فول بک رہے ہو؟ میں نے تمسخر سے پوچھا۔ اپنے مقدر میں سلمہ کے سوا اور کون ہے؟
ہے۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تکلیف اسے ہو رہی ہے۔ میرے پیٹ میں انگلی مار کر مجھے بدترین کہہ رہی تھی، صحیح کہہ رہی تھی۔ جس چیز کو تم اپنا پیٹ سمجھ رہے ہو وہ پیٹ نہیں توند کہلاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ہمیشہ اس کی حمایت کرتے ہو۔ اس نے تمہیں الو کا گوشت کھلایا ہوا ہے جو تمہیں اس کی ہر بات صحیح نظر آتی ہے۔ الو کے گوشت میں یہ تاثیر ہوتی تو سلمہ سب سے پہلے تم کو اسی کا قورمہ کھلاتی تاکہ تمہاری چھت کے نیچے ہر وقت سکھ چین کا دورہ رہے۔ میں نے جل کر کہا، اپنی چہیتی سے کہو کہ مجھے الو کے گوشت کے بجائے سینکھیا دے دے، اس کی پوری زندگی سکھ چین سے کٹے گی۔ وہ میری ہر خوشی سے جلتی ہے، 2 گھونٹ شراب پی لوں تو میری ہر بات کو شرابی کی بڑھ کہہ کر ٹال دیتی ہے۔ بولتے بولتے اچانک اس کی آواز مسرت ہمیں سرگوشی میں تبدیل ہو گئی، جل بن کر پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم بہت خبیث ہو گئے ہو، اپنی بیوی کی بے عزتی کر کے خوشی محسوس کرتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ ناخن بڑھائے رکھتی ہے۔ میں اسے 1000 مرتبہ منع کر چکا ہوں کہ میری مگر میرے پیٹ میں انگلیاں نہ مارا کرے۔ کسی دن ناف میں اس کا زہریلا ناخن گھس گیا تو وہ بیٹھے بٹھائے بیوہ ہو جائے گی۔ وہ سمجھ کر ہی نہیں دیتی۔ مجھے ان خرافات سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، میں نے صرف یہ جاننے کے لیے فون کیا ہے کہ گولڈن فارمیسی کیسی چل رہی ہے، کوئی تمہیں تنگ تو نہیں کر رہا؟ دکان روز کھل رہی ہے اور علاقے میں تمہاری دعا سے میری داغ بھی بیٹھ گئی ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے کہ کیا کسی کے ساتھ مار پیٹ کی نوبت آ گئی تھی؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں ایسے دندوں سے ہمیشہ دور رہا ہوں۔ کالو مکرانی اور قاسم کی گرفتاری نے سب کے دماغ ٹھیک کر دیے ہیں۔ پرسوں 3 بڈھے میرے پاس آئے تھے۔ تمہیں بڈھوں کا احترام کرنا بھی نہیں آتا۔ وہ کوئی سفارش لے کر آئے ہوں گے، ہاتھ پیر جوڑ رہے تھے کہ ان دونوں کو چھڑوا دو۔ بولتے بولتے ایک مرتبہ پھر اس کی آواز رازدارانہ ہو گئی۔ قاسم کی عرافہ بیوی بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ اسے میں نے پھٹکار کر دکان سے باہر نکال دیا۔ وہ آخر تک فٹ پاتھ پر کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ وہ دوبارہ آئیں تو ان سے سمجھوتا کر لینا، چند روز میں وہ دونوں رہا ہو جائیں گے۔ وہ چھوٹنے والے ہیں تو میں کل ہی فون کر کے ان تینوں کو بلا لوں گا، مفت میں سالوں پر احسان ہو جائے گا۔ علاقے میں دکان چلانی ہے تو ان سے بنا کر رکھنی پڑے گی۔ گڈ، مجھے خوشی ہے کہ یہ موٹی سی بات تمہاری سمجھ میں آ گئی۔ اب سلمہ سے نہ لڑنا، وہ تمہاری بدخواہ ہوتی تو تمہاری مدہوشی میں 10 دفعہ تمہاری ناف کو ناخنوں سے نوچ چکی ہوتی۔ تمہاری ان بے سروپا بدگمانیوں کی وجہ سے وہ تم سے بیزار رہتی ہے۔ آج تو میں ویسے بھی اس سے لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے اپنی دانش میں مجھے اطمینان دلایا، اس سے پوری صلح تمہاری واپسی کے بعد ہوگی۔ گھر میں تمہارا جو جی چاہے کرتے رہو، باہر نکلو تو ہوش و حواس میں رہا کرو۔ آج کل شہر کے حالات کچھ خراب چل رہے ہیں، کہیں بھی کوئی دوسرا کالو مکرانی ٹکرا سکتا ہے۔ تمہارے مشورے کے بغیر میں اسی اصول پر چل رہا ہوں، باہر ہوش گھر میں بدہوش۔ اس سنہرے اصول سے زندگی بہت آسان اور گوارا ہو جاتی ہے۔ اب تم سے واپسی پر ملاقات ہوگی۔ میں نے اختتامی فکرے کے ساتھ فون بند کرنا چاہا مگر اس نے درمیان میں سے ہی میری بات اچک لی۔ کسی وقت ویرا اور غزالہ کو ادھر بھیج دو، تمہارے جاتے ہی سب غائب ہو جاتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ غزالہ کا نام تکلفن لے رہا تھا، ورنہ اسے اصل حاجت ویرا کی تھی۔ اس جیسی حسین اور ذہین لڑکی کے ساتھ پینے کا حزب وہ کئی بار اٹھا چکا تھا۔ وہ دونوں میرے ساتھ ہیں۔ میں نے جہانگیر کو ٹال دیا۔ واپسی پر ہم سب مل کر تمہارے گھر ایک شام گزاریں گے، ہمارے سارے شکوے دور ہو جائیں گے۔ چشم روشن، اس نے اپنی مسرت کا اظہار کرنا چاہا اور میں نے اسے پھٹکار دیا۔ وہ چشمہ نہیں، چشم ماں ہے۔ بیوقوف آدمی، گاڑی اردو نہیں بول سکتے تو اس کی ٹانگ مت توڑا کرو، میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ بس کبھی کبھی زبان ذرا بہک جاتی ہے۔ کسیانی انسی کے ساتھ جواب آیا اور میں نے فون بند کر دیا۔ ہم 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت گزار کر کمرے میں پہنچے تو میز پر سے بوتل غائب تھی۔ ویرا کے گلاس میں کندنی سیال کے چند گھونٹ نظر آ رہے تھے۔ وہ خود کرسی کی پشتگاہ سے ٹیک لگائے میز پر پاؤں پسارے سگریٹ کے کش لے رہی تھی۔ کیسٹ دھیمی آواز میں چل رہا تھا۔ اسٹیشن 4 بنیادی طور پر ایک فوجی کیمپ تھا جہاں ملحق باتھ روم جیسی عیاشیوں کا گزر نہیں تھا۔ اول خان نے دونوں عورتوں کی سہولت کے لیے قریبی غسل خانہ اور بیت الخلاء ان کے لیے مخصوص کر کے مکفل کرا دیا تھا۔ غزالہ لباس تبدیل کرنے کے لیے غسل خانے کی چابی لے کر چلی گئی تو ویرا نے مخمور اور گائل نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کمرے میں بیٹھو گے نہیں؟ دن لمبا تھا، رات گہری ہو چکی ہے، میں سونا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ان پنجروں سے جہانگیر کا گھر اچھا تھا جہاں ہر وقت عافیت اور سکون کا کوئی نہ کوئی گوشہ میسر رہتا تھا۔ ہم کب تک یہاں پڑے رہیں گے؟ اوبرائن کا مسئلہ حل ہونے تک ہمیں شہر سے دور رہنا پڑے گا۔ ابھی تک اس نے مجھ سے تمہارا ذکر نہیں کیا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ وہ تمہیں بھی ڈھونڈ رہا ہوگا۔ میں وعدہ
کرتی ہوں کہ جہانگیر گھر سے قدم باہر نہیں نکالوں گی، مجھے اس قید خانے سے وہاں پہنچا دو، یہاں مجھے وحشت ہونے لگی ہے، تم اکیلی نہیں ہو، غزالہ بھی تمہارے ساتھ رہ رہی ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، غزالہ کی دل جوئی کے لیے تم یہاں ہو؟ اس نے شکایت کی، میں کسے اپنا سمجھوں؟ یہاں کے کھلے ماحول میں تم بھی مجھ سے کھچے رہنے لگے ہو، کسی وقت جلا کر جی چاہتا ہے کہ تمہارا گلا گھونٹ کر اپنی کان پٹی پر گولی مار لوں۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اس کی نیلی اور خمار زدہ آنکھوں میں گمبھیر اداسی تیر رہی تھی جس میں اداکاری کا شائبہ تک نہیں تھا۔ شراب پینے کے بعد تم ضرورت سے زیادہ حساس اور جذباتی ہو رہی ہو، ورنہ میرے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، مجھے اپنے اور غزالہ کے رشتے کا احترام کرنا پڑتا ہے، کسی وقت میرے مجروح جذبوں کے بارے میں بھی کچھ سوچ لیا کرو، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنے اجنبی نہیں ہیں جتنا دوسرے سمجھتے ہیں۔ میں نے کھڑے بے چینی سے اپنا وزن دوسرے پاؤں پر منتقل کیا اور کہا، زندگی میں کچھ موڑ ایسے بھی آتے ہیں جہاں ماضی کی یادیں عذاب بن جاتی ہیں، کوشش کرو کہ ان یادوں کو فراموش کیے رہو، محض میری اور میری خانگی زندگی کی خاطر۔ ڈینی ڈارلنگ، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ تمہاری خاطر تو میں نے خود کو برباد کر لیا ہے۔ بس ویرا، چپ رہو اور ہوش کی باتیں کرو، میں نے گھبرا کر تیزی سے کہا۔ غزالہ کسی بھی لمحے خاموشی سے کمرے میں آ جائے گی۔ ویرا تلخی سے ہنس پڑی، وہ تمہارے سامنے زبان نہیں کھولتی تو یہ نہ سمجھو کہ وہ بولی ہے، وہ سب سمجھتی ہے، اسے میری حسرتوں کا بھی اندازہ ہے، اس لیے وہ تم کو میرے پاس چھوڑ کر کپڑے بدلنے گئی ہے۔ نادان ہوتی تو تمہارے جانے کے بعد غسل خانے کا رخ کرتی۔ مجھے گھبراہٹ سے اپنی پیشانی پر پسینے کی بوندیں پھوٹتی محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے کہا، تم فکر مت کرو، کل اول خان کے آنے کے بعد میں تمہیں جہانگیر گھر پہنچا دوں گا۔ وہ اپنی شفاق بیوی سے پریشان ہے اور محبت کی قدر کرنی جانتا ہے۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے ساتھ چند گھڑیاں گزار کر میری انا کو کتنی تسکین ملتی ہے۔ وہ میری جھڑکیاں بھی ہنس ہنس کر سنتا ہے اور اس کی پیشانی پر ذرا بل نہیں آتا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اس وقت بہت خطرناک موڈ میں آ چکی تھی اور وہ تو بالکل نکمہ ہے۔ قدرے توقف کے بعد اس کی بوجھل زبان دوبارہ چل پڑی۔ ورزش کرنے اور والی بال کھیلنے کے سوا اسے یہاں اور کچھ نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، ہر جمالیاتی حصے بالکل آری اور پتھر کی طرح بے جان ہے۔ غزالہ لباس تبدیل کر کے لوٹ آئی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کیونکہ راہداری میں قدموں کی چاپ سنتے ہی ویرا نے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اچھا ویرا، شب بخیر، تم غزالہ سے گپ شپ کرو۔ میں اس کا جواب سنے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ برابر والے کمرے میں اندھیرا تھا اور سلطان شاہ تھک ہار کر بے خبر سو رہا تھا۔ وہ رات سکون سے گزر گئی۔ بیرگیں وسیع میدان میں بنی ہوئی تھی، کمروں کے دونوں طرف تالان نما برآمدے تھے، مگر ابھرتے ہوئے سورج کی کرنیں صبح سویرے ہی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے چھین کر کمرے میں اجالا کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے دیر تک سونا ممکن ہی نہیں تھا۔ فضا قریب اور دور کی ملی جلی آوازوں سے گونج رہی تھی، جن میں ڈرل، مارچ اور کاشن دینے کی صدائیں شامل تھیں۔ میں ناشتے سے فارغ ہو کر برآمدے میں نکلا تو رات کو ویران پڑے ہوئے میدانوں میں یکساں اور یک رنگ انسانوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ دور دور تک ہر یونٹ اپنے گراؤنڈ پر اپنی اپنی وردی میں مصروف تھے۔ بازو کے زخم کی وجہ سے میں کسی کی مدد کے بغیر لباس تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ میرے بدن پر پچھلی شام سے ایک ہی ڈھیلا ڈالا لباس تھا جو شب خوابی کی وجہ سے شکن آلود ہو چکا تھا۔ میں بیرک سے دور جانے کی بجائے اول خان کے دفتر کی طرف چل دیا۔ اول خان نہیں تھا، لیکن دفتر میں اس کا عملہ موجود تھا۔ تینوں آدمیوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی جگہ چھوڑ کر سلام کیا، میری مزاج پرسی کی اور دفتر سے نکل گئے۔ میں نے کرسی پر دراز ہو کر سگریٹ ہونٹوں میں دبائی اور لائٹر سے سلگا کر اپنے فیصلے پر غور کرنے لگا۔ میرا ارادہ اوبرائن کو فون کرنے کا تھا۔ اول خان شام تک اسلام آباد سے اوبرائن کی قسمت کا فیصلہ لے کر آنے والا تھا۔ اس وقت اسے اپنے طرف سے پر امید رکھنے کے لیے میں ایک فون کال کر لیتا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں وقت سے پہلے اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا کر شام کو کوئی بہتر راستہ اختیار کر سکتا تھا۔ میں یوں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ اول خان کا اردلی میرے لیے گرم گرم چائے کی پیالی لے آیا۔ میں بہت شدت سے تمہیں یاد کر رہا تھا۔ رابطہ ہونے پر اوبرائن نے پرسکون آواز میں کہا، تم کہاں ہو اور اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہو؟ مجھے خوشی ہے اوبی کہ آج تم نے میری آواز سن کر کسی چڑچڑے پن کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں تمہارے شہر میں ہوں اور ادارے میں اپنی ساکھ بحال کرنے کی سرتوڑ کوششوں میں لگا
ہوا ہوں، ابھی تک حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ میرے سکون کا سبب یہ ہے کہ میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو چکا ہوں۔ پہلے یہ بے اطمینانی کیوں تھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میری اپنی غلطی تھی، تم نے اپنا تعارف کرایا اور میں نے تمہیں کرنل جمال دستی تسلیم کر لیا۔ بعد میں مجھے رہ کر خیال آتا رہا کہ تم کوئی فراڈ بھی ہو سکتے ہو۔ تمہاری آواز سنتے ہی میرا یہ احساس زیادہ قوی ہونے لگتا تھا۔ کیا میں تمہاری موجودہ اطمینان کا سبب جان سکتا ہوں؟ میں نے خوش دلی سے کہا۔ ضرور، تمہارے فنگر پرنٹس کے موازنے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تم کرنل جمال دستی ہی ہو۔ اس کی زبان سے فنگر پرنٹس کا ذکر سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ پتہ نہیں اس نے میرے فنگر پرنٹ کب اور کیسے حاصل کر لیے تھے۔ میرے فنگر پرنٹس تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ لمحہ بھر سوچنے کے بعد میں نے اسے براہ راست سوال کر ڈالا۔ اس کا جواب میرے لیے بہت اہم تھا۔ چیف سیکرٹری کی بریفنگ میں تم اور اول خان پہلی بار شریک ہوئے تھے۔ وہاں سے تم دونوں کے نشانات لے کر محفوظ کر لیے گئے تھے۔ یہ میرے نیٹ ورک کی خوبی ہے کہ ضروری معلومات خود بخود مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں۔ ایسا ہی بندوبست تمہارے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ تمہاری موازنے والی بات ادھوری رہ گئی، میں نے اسے یاد دلایا۔ تم نے میرے گھر میں اسکاچ کا ایک گلاس لیا تھا، وہ گلاس میں نے غیر ارادی طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ کل خیال آیا تو میں نے موازنے کے لیے اسے لیبارٹری میں بھیج دیا۔ رپورٹ تمہارے حق میں تھی۔ اب میں پرسکون ہوں کہ میرا رابطہ صحیح آدمی سے ہوا ہے۔ وہ بہت مکار اور چلاک تھا۔ وہ خبر سنا کر اس نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ ڈینی کے طور پر میرا کوئی ریکارڈ ان کے پاس نہیں تھا، لیکن کرنل جمال دستی کے نام سے میرے فنگر پرنٹس امریکی ریکارڈ پہ شامل ہو چکے تھے۔ ان کی بنا پر وہ کہیں بھی میری موجودگی کا سراغ لگا سکتے تھے۔ آزادانہ طور پر کام کرتے ہوئے بہت سے مقامات ایسے ہو سکتے تھے جہاں کرنل جمال دستی کا وجود بدترین شکوک و شبہات کا سبب بن سکتا تھا۔ ایسی جگہوں پر مجھے اپنے فنگر پرنٹس چھوڑنے سے کامل گریز کرنا تھا، جس کی واحد صورت یہ تھی کہ میں سرجری میں استعمال ہونے والے باریک جلدی دستانوں کا استعمال شروع کر دوں۔ تم واقعی حیران کن صلاحیتوں کے مالک ہو۔ شاید تم نے سوچ سمجھ کر ہی مجھے شراب پینے کی پیشکش کی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں ایک زک اٹھانے کے بعد پوچھا۔ یہ میرے کام کا ایک حصہ ہے۔ ایسے اجنبی ملاقاتیوں سے مجھے نفرت ہے جو اپنی کوئی شناخت چھوڑے بغیر رخصت ہونے کے عادی ہوں۔ میں دفتر اور گھر میں لوگوں کو کوئی نہ کوئی مشروب یا سادہ پانی پیش کر کے ان کے فنگر پرنٹس ضرور لے لیتا ہوں، جو ایک مخصوص مدت کے بعد ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ میرے فنگر پرنٹس کب ضائع کیے جائیں گے؟ میں بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ تمہارے ساتھ اس نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا۔ تم میرے لیے یا میرے ساتھ کام کرو گے، اس لیے تمہاری یہ آفاقی شناخت زندگی بھر تمہاری فائل کا ایک حصہ بنی رہے گی۔ تمہاری فطری یا غیر فطری وفات سے پہلے اس فائل کے اطلاف کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں نے اس پر اپنی کسی تشویش کا اظہار کیے بغیر خوش دلی سے کہا۔ تم نے مجھے کسی ہزار پا افرید کی طرح اپنے چنگل میں لے لیا ہے۔ میں نام بدل کر بھی تم سے نہیں بچ سکوں گا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، اس نے بے رحمانہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند روز ہی میں تمہاری فائل ضائع کرنے کی نوبت آ جائے۔ تم سنگ دل ہونے کے ساتھ خوش مزاج بھی ہو، کھل کر بات کرتے ہو، صرف اس لیے کہ مجھے تمہارے فون پر بات سننے کا خطرہ نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ ساری گفتگو کسی ٹیپ پر محفوظ کر رہا ہوں تو تم کیا کر سکو گے؟ یہ سائنس کے اصولوں کے خلاف ہوگا۔ میری کسی حرکت پر لائن کٹ جاتی ہے تو تمہاری طرف سے اسی قسم کی مداخلت پر بھی تمہارا اعلیٰ کام دکھائے گا۔ مجھے اس کے بارے میں ابتدائی اطلاعات مل چکی ہیں۔ یہ ریڈ آرمی والوں کی CST تو نہیں ہے۔ میں تمہاری طرح سائنسداں نہیں ہوں۔ میں نے اس پر ہلکی سی چوٹ کی۔ میں آلے کے نام اور نوعیت سے لا علم ہوں۔ اس کا کام 100% پکا ہے۔ اگر تم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کسی طرح ڈینی کے فنگر پرنٹ ہی حاصل کر لو۔ ہاں، میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ تمہارا مطلوب مجرم ہے اور اس کے فنگر پرنٹ تمہارے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس 3 فنگر پرنٹس کا ایک سیٹ موجود ہے۔ اس نے پرجستہ جھوٹ بولا۔ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ان میں سے کون سے پرنٹس ڈینی کے ہیں۔ میرے لیے یہ کام سہل ہوگا۔ دستاویزات کے مقابلے میں کسی کاغذ، گلاس یا قلم کو محافظوں کی نظروں سے بچا کر لانا زیادہ دشوار نہیں ہوگا۔ اس مرتبہ پھر وہ میری باتوں میں آ گیا اور جلدی سے بولا، یہ خیال رکھنا کہ کاغذ ہو تو چکنا ہو۔ خردرے کاغذ پر بہت خراب پرنٹ آتا ہے۔ اس کی تصویر بنانی اور بھی مشکل ہوتی ہے۔ ڈینی کو ادھر آنے دو، میں یہ کام تو کر ہی گزروں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ وہ ویسا ہی ہے جیسا ہمارے انعامی اشتہار میں دکھایا گیا ہے۔ اس نے انتہائی غیر متوقع طور پر ڈینی کے بنوائے ہوئے گمراہ کن خاکے کے بارے میں سوال کر ڈالا۔ خاکے 100% درست نہیں ہوتے، وہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ آج کل اس نے ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ وہ خاکہ ایک ایسے امریکی لڑکی نے بنوایا ہے جو ڈینی کی
کی داشتہ یا دوست ہونے کی دعوے دار ہے، وقت ملا تو تمہاری مدد سے اس خاکے پر مزید کام کیا جائے گا تاکہ ڈینی زیادہ دیر تک آزاد نہ رہ سکے۔ اب اسے ہماری تحویل میں آ جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس خاکے پر کام کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، اس سے پہلے میں $2 ملین کا انعام لے لوں گا۔ مجھے رہنمائی کے لیے کسی خاکے کی ضرورت نہیں ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ کاش تم یہ انعام جلد از جلد حاصل کر سکو۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تم مجھے شدت سے کیوں یاد کر رہے تھے۔ ڈینی کے فنگر پرنٹس والی بات یاد آئی تھی، وہ میں تم کو بتا چکا ہوں۔ مزید چند فکروں کے تبادلے کے بعد اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی جانب سے گڑبڑ کر کے فون بند کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ شاید وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں اس وقت بھی کسی محفوظ ٹیلی فون پر مصروف ہوں یا کہیں اور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ فون بند کرنے کے بعد میں مضطربانہ انداز میں اول خان کے دفتر سے نکل گیا۔ میں نے اپنا ذہن کا بوجھ کچھ ہلکا کرنے کے لیے صبح سویرے اوبرائن کو فون کیا تھا، لیکن اس سے ہونے والی گفتگو نے پہلی بار مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میرے فنگر پرنٹس کا اس کی تحویل میں پہنچنا میرے لیے کسی بھی وقت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں امریکہ میں زندگی کے ہر شعبے میں کمپیوٹر کے بے محابہ استعمال کا ذاتی طور پر مشاہدہ کر چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ایس ٹی ایف کے ایک عہدے دار کے طور پر میرے فنگر پرنٹس صرف اوبرائن کی تحویل میں نہیں رہیں گے، بلکہ ان کی نقول دوسرے اہم امریکی اداروں اور وفاقی ایجنسیوں کو بھی فراہم کر دی جائیں گی۔ یہی سلوک اول خان کے ساتھ بھی ہونا تھا۔ ہماری ذرا سی غفلت سے رونما ہونے والی اس تبدیلی کے اثرات بہت دور رس ہو سکتے تھے۔ ہم ان کے خلاف ہر مہم میں پیش ہوتے تھے۔ کہیں بھی ہماری انگلیوں کے نشان باقی رہ جاتے تو ہماری کڑی گرفت ہو سکتی تھی۔ اول خان کراچی سے باہر تھا۔ میں نے اپنے تینوں ساتھیوں کو بھی اس ناگہانی مسئلے سے آگاہ کر دیا۔ میری بات سنتے ہی سلطان شاہ بفر گیا۔ تم اوبرائن کو بلا وجہ ہوا بنا رہے ہو، مجھے اس کے فلیٹ کا پتہ بتاؤ، میں اسے بلیکی اور کتے سمیت ختم کر کے فلیٹ کو آگ لگا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ اس کے ریکارڈ میں تمہارے فنگر پرنٹس کیسے باقی رہتے ہیں۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے سمجھایا۔ وہ اس کثیر المنزلہ عمارت میں تنہا نہیں رہتا، وہاں سینکڑوں لوگ آباد ہیں۔ اوبرائن کی وجہ سے ہم ان کی زندگیوں سے نہیں کھیل سکتے، اوبرائن اور اس کے حمایتیوں کی زندگی سے تو کھیل سکتے ہیں۔ تم مجھے اس کا پتہ سمجھاؤ، شام تک کوئی نتیجہ نہ لاؤں تو میرا نام بدل دینا۔ وہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی ایک گنجان آباد عمارت کی 8ویں منزل پر چڑھا بیٹھا ہے۔ ویرا نے دخل اندازی کی، بچوں جیسی حرکتیں کرو گے تو شام سے پہلے ہی مرحوم ہو جاؤ گے۔ یہ سنگین معاملہ ہے، اب ڈینی کی انگلیوں کے نشان بھی انہیں مل جائیں گے، انہیں کرنل جمال دستی کے نشانات ہی رہنے دو۔ سلطان شاہ گرایا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ پاکستان بھر میں ایس ٹی ایف کے یونٹوں کے بارے میں اس کی معلومات سے ثابت ہو چکا ہے کہ فورس میں بھی ان کا کوئی نہ کوئی مخبر پل رہا ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دو، میں نے وثوق سے کہا۔ ایس ٹی ایف میں دشمنوں کا کوئی مخبر زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ یہاں کسی کو اپنے کام سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ ادھوری باتیں جاننے والے کسی کو بھی کیا خبر دے سکتے ہیں؟ پھر اسے کیسے پتا چلا کہ ایس ٹی ایف کے کل 10 یونٹ کام کر رہے ہیں؟ ایس ٹی ایف آسمان سے نہیں ٹپکی، بنانے والوں نے اسے بیوروکریسی کے ذریعے ہی کھڑا کیا ہوگا۔ اسے سالانہ فنڈز ملتے ہیں، اس کی فائلیں وزارت خزانہ اور داخلہ یا پھر شاید وزارت دفاع کی تجوریوں میں ضرور موجود ہوں گی۔ یہ خبریں وہیں سے نکل سکتی ہیں، خبریں کہیں سے بھی نکلتی ہوں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت تھی کہ اوبرائن بہت سی خفیہ باتوں سے پوری طرح باخبر تھا۔ اس کی باخبری کے بارے میں امریکہ سے آیا ہوا جان یہ کہہ کر روشنی ڈال چکا تھا کہ اوبرائن پاکستان میں اپنے نئے نظام کی وجہ سے امریکی ضروریات کے لیے ناگزیر حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ نئی پریشان کن اطلاع سے ہم چاروں کے ذہن بوجھل ہو گئے تھے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اور میں بے چینی سے اول خان کی واپسی کا منتظر تھا۔ وہ اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق شام کی پرواز سے واپس کراچی پہنچ گیا۔ اس نے ہمارے سامنے خوش مزاجی کے مظاہرے کی کوشش کی، لیکن میں نے بھانپ لیا کہ وہ اندر سے بجھا اور فکر مند تھا۔ وہ ہم سب کے لیے ایک غیر معمولی دن تھا۔ اول خان کی رسمی مزاج پرسی کے بعد اسے صبر نہ ہو سکا اور اس نے اوبرائن کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس نے اول خان کو بتایا، اوبرائن بہت تیز جا رہا ہے، اس نے تمہارے اور ڈینی کے فنگر پرنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ کب، کیسے؟ اول خان پر وہ اطلاع آسمانی بجلی کی طرح گری اور اس کا دانہ حیرت کی زیادتی سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں نے اسے دلاسا دیا، تم آرام سے چائے پی لو، پھر اس بارے میں کھل کر باتیں ہوں گی۔ اوبرائن ہمارے لیے روز بروز خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ میں جہاز پر بہترین چائے پی کر آیا ہوں، تم کام کی بات بتاؤ۔ وہ کرسی پر پہلو بدل کر مضطربانہ لہجے میں بولا، یہ فنگر پرنٹس کی کیا کہانی ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔
یہ بہت برا ہوا۔ اول خان کو تفصیل جان کر گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ اس کے گھر کی بات مختلف ہے، وہاں وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر بریفنگ سے فنگر پرنٹس کی چوری شرمناک ہے۔ یہ کام اوبرائن کا کوئی پرانا زر خرید ہی سر انجام دے سکتا تھا۔ نئے اور پرانے کی بات مت کرو، زر خرید صرف زر خرید ہوتا ہے۔ اوبرائن اسے دل کھول کر نواز رہا ہوگا۔ ان کاموں میں ساری اہمیت سرمایہ کاری کی ہوتی ہے۔ زندگی بدل جانے کی امید میں عقل سے کورے انفارمر بھی حیران کن کارکردگی دکھانے لگتے ہیں۔ تم اسلام آباد سے کیا خبریں لے کر آئے ہو؟ ویرا نے اسے ٹوکا۔ اوبرائن نے ڈینی سے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں جو زہر افشانی کی ہے وہ بالکل اسی طرح ٹاپ سیکرٹ فائلوں میں موجود ہے۔ اول خان نے تھکی ہوئی آواز میں انکشاف کیا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان مذاکرات اور خط و کتابت میں وہ نکات من و ان بار بار دہرائے گئے ہیں، اعداد و شمار تک وہی ہیں، اور ان میں سارا زور کشمیر کے مسئلے کے حل پر ہے۔ ہیرون اور اس کی اندھی آمدنی سے شروع ہونے والی کہانیاں ایک مرتبہ پھر مقامی سیاست سے ہو کر بین الاقوامی سفارت اور سازشوں تک پہنچ رہی تھی۔ سب کچھ ایک دوسرے میں یوں گڈ مڈ ہو گیا تھا کہ کچھ سراغ ہی نہیں مل سکتا تھا۔ سازشی موہروں نے جرم اور سیاست کاری کو ایسی مہارت سے یکجان کیا تھا کہ دونوں کے درمیان لکیر کھینچنا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔